سالوں تک امریکہ نے افریقہ کو ایک معمولی بر اعظم سمجھا۔ کم ترجیح، کمزور تعلقات اور سرمایہ کاری کی کمی۔ اس دوران چین خاموشی سے بر اعظم کو تبدیل کرتا گیا، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتا گیا۔ اب واشنگٹن کو واپس مقابلے میں آنے کی جلدی ہے، لیکن کیا اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ جب امریکی حکومتیں دنیا کے دیگر بحرانوں میں مصروف تھیں، چین نے افریقہ کو اس کی اصل حیثیت میں دیکھا، مستقبل کا بر اعظم۔ آج چین افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی ساتھی ہے اور امریکہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ مسلسل امریکی حکومتیں افریقہ کو ترجیح نہ دے سکیں۔ غیر مستقل پالیسیاں، پابندیاں اور واشنگٹن کی غیر موجودگی نے چین کو موقع دیا کہ وہ خلا کو بھر دے، اور جب آپ نہیں آتے تو کوئی دوسرا آتا ہے۔ وہ کوئی چین تھا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے چین نے صرف قرض یا سرمایہ کاری کی پیشکش نہیں کی، بلکہ کچھ زیادہ قیمتی پیش کیا، ایک ویژن۔ چین نے افریقہ کو صرف نایاب معدنیات کی جگہ کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اسے مستقبل کی ترقی کا ساتھی سمجھا۔ چین نے 52 افریقی ممالک کے ساتھ BRI کے تحت روابط قائم کیے، اربوں ڈالر کی تجارت اور ترقیاتی منصوبے پیش کیے۔ ان کی سرمایہ کاری بے ترتیب نہیں تھی، یہ ایک حکمت عملی کے تحت کی گئی تھی۔ بندرگاہیں، سڑکیں، ہوائی اڈے، ہر وہ چیز جو افریقہ کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے درکار تھی۔ 14 اکتوبر 2024 کو صدر بائیڈن انگولا پہنچے، ایک ایسا ملک جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور افریقہ کے اقتصادی مستقبل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ان کا دورہ سفارت کاری کے لیے نہیں ہے، یہ چین سے مقابلے کے لیے ہے۔ بائیڈن کا مقصد چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا۔ انگولا امریکی حمایت یافتہ لوبیٹو کوریڈور کا مرکز ہے، اور یہ بائیڈن کا بڑا قدم ہے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے مقابلے میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واشنگٹن کی کارروائی بہت دیر سے ہوئی۔ بائیڈن PGII یعنی پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ صرف چند افریقی ممالک اس میں شامل ہیں، جبکہ چین پہلے ہی اپنے پروجیکٹ میں 50 سے زیادہ افریقی ممالک کو شامل کر چکا ہے۔ صدر بائیڈن کا انگولا کا دورہ شاید واشنگٹن کا آخری موقع ہو افریقہ میں دوبارہ قدم جمانے کا۔ $55 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کرتے ہوئے وہ چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ان کی حکومت شاید اپنے وعدے پورے نہ کر سکے، خاص طور پر اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بن جائیں۔ حتیٰ کہ اگر بائیڈن اپنے $55 بلین کے منصوبے کو آگے بڑھا بھی دیں تو یہ چین کی طرف سے افریقہ میں کی گئی سرمایہ کاری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ چین نے صرف 3 سالوں میں $51 بلین کی فنڈنگ کی ہے، جبکہ امریکہ اب بھی مقابلے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین افریقہ کا مستقبل بنا رہا ہے۔
کا نظریہ پیسوں تک محدود نہیں، یہ تعلقات کے بارے میں ہے۔ چین نے افریقی رہنماؤں کو سنا اور انہیں وہ دیا جو وہ چاہتے تھے: سڑکوں، اسکولوں، ہسپتالوں اور گرین انرجی کے منصوبوں کی فنڈنگ۔ چینی سرمایہ کاری نے افریقی اقتصادی منظرنامے کو بدل دیا ہے۔ نئی ریلوے کے ذریعے ممالک کو ملایا جا رہا ہے۔ چینی صنعتوں سے ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں اور پورا براعظم پہلی بار بجلی تک رسائی حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ افریقہ اب مزید انتظار نہیں کر رہا کہ امریکہ بیدار ہو، یہ خود آگے بڑھ رہا ہے، چاہے واشنگٹن کی مدد ہو یا نہ ہو۔ طاقت کے لیے دوڑ ختم ہو چکی ہے اور ابھی کے لیے چین جیت رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا امریکہ جیت پائے گا، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ اب بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ افریقہ کا مستقبل نہ صرف ان طاقتوں کے ہاتھ میں ہے جو اس میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، بلکہ اس کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے جو اپنے براعظم کی تعمیر کے لیے نئی سمتیں متعین کر رہے ہیں۔